یہ انسانیت کا وہ کم سے کم احترام ہے جس کے تمام افراد مستحق اور حقدار ہیں. وہ مختلف ہو سکتے ہیں، وہ مختلف دکھائی دے سکتے ہیں، ان کے کلچر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سب انسان ہیں. ایک مرتبہ آپ یہ تسلیم کر لیں تو گویا آپ نے جنگ جیت لی. معروف افریقی ادیب چنوا چیبے کے نام سے شاید آپ واقف ہوں. اگر آپ واقف نہیں تو آج ہم انہی کے ہی فکر و فن پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے میرے پاس ایک بڑی ہی اچھی کتاب ہے جس کا میں تعارف کرانے جا رہی ہوں. یہ کتاب ایم خالد فیاض صاحب جن کا تعلق گجرات سے ہے، اور انہوں نے اپنا رسالہ تناظر جو وہ نکالتے ہیں اسی کے ایک شمارے کو، جس میں چنوا چیبے کے فکر و فن کے حوالے سے بہت سا مواد جو ان کے پاس گاہے بگاہے جمع ہوتا رہا، تو اس مواد کو انہوں نے سمجھ لے کہ یہ تناظر کی ہی ایک شکل ہے، اور اس مواد کو انہوں نے اس کتابی شکل میں شائع کیا ہے. بک ہوم نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. اس کتاب میں چنوا چیبے کے فکر اور فن کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، اور ان کے اس خاص رجحان کے حوالے سے بہت سی معلومات ہیں جو جہاں دی گئی ہیں. اس سے قبل چنوا چیبے سے میرا ایک تعارف تھوڑا بہت تو تھا نوآبادیاتی تناظر کے حوالے سے، ان کی تحریروں کے حوالے سے، لیکن اس پر ایک جامع کتاب کی صورت یہاں بہت کچھ مجھے ان کے بارے میں پڑھنے کو ملا. تو سوچا اس حوالے سے آپ کے ساتھ بھی اس معلومات کو کیوں نہ بانٹ لیا جائے. اس کتاب میں خالد فیاض صاحب نے بہت سے مشاہیر کے جو چنوا چیبے پر مضامین ہیں نہ صرف ان کو جمع کیا، بلکہ ان مضامین کے جو تراجم ہیں جو ہمارے ہاں اور بہت سے لوگوں نے کیے، یا ہمارے بڑے معروف اہل قلم جن میں آصف فرحی صاحب کا نام شامل ہے، جس میں اجمل کمال صاحب کا نام شامل ہے، اس میں شاہین مفتی صاحبہ کا نام شامل ہے، اسی طرح سے صفدر رشید صاحب کا نام شامل ہے، نجم الدین احمد صاحب کا نام شامل ہے. اسی طریقے سے جو چنوا چیبے کے فن پر لکھے گئے اور ہمارے ہاں کے لوگوں نے لکھے، جس میں مسعود اشر صاحب کا نام شامل ہے، انتظار حسین صاحب کا نام شامل ہے، ناصر عباس نیر صاحب کا نام شامل ہے. تو بہت سے لوگوں نے جو خود ان پر لکھے مضامین وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس حوالے سے یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان میں جو چنوا چیبے کے فکر و فن یا ان کی سوانح پر یا ان کے حالات زندگی پر، ان کے فن کے مطالعے پر اگر کوئی بھرپور اور جامع قسم کی کتاب ہے تو ابھی تک یہی وہ کتاب ہے جو میری نظر سے گزری ہے. تو سوچا اس حوالے سے کیوں نہ بات کی جائے. چنوا چیبے کون ہیں؟ دراصل معروف افریقی ادیب چنوا چیبے، جنہیں نارویجین ادیب بھی کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں بڑے عرصے تک امریکہ کی یونیورسٹیز میں انگریزی ادبیات کے استاد بھی رہے اور پڑھاتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اس مخصوص علاقے کے ساتھ یا افریقہ کی اس مخصوص جگہ کے ساتھ جہاں سے ان کا تعلق تھا، اور گیبو جو زبان وہ بولتے تھے، تو اپنی زبان، اپنا قبیلہ، اپنا علاقہ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ان کی ایک جڑت ہے یا جو ان کی محبت ہے وہ اس کو کہیں نہیں بھولے. اور اس حوالے سے یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ فرانس نے، برطانیہ نے بہت سے علاقوں کو اپنی کالونی بنائے رکھا، اور بہت سے لوگ ان کے ظلم و ستم کا شکار رہے. ان کی کالونیز یا کالونیلزم کے جو اثرات تھے، جنہیں ہم کہہ لیں کہ مابعد نوآبادیاتی اثرات، اس سے کس طرح سے خود ہم لوگ گزرے، خود افریقہ کے لوگ گزرے، خود نائجیریا کے لوگ گزرے، الجزائر کے لوگ گزرے، بہت سے لوگ جو ان سب چیزوں کا جنہوں نے خود جبر اپنے اوپر سہا، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک گورے کی حکومت اور اس کے جانے کے بعد وہ جو اس کے ٹرینڈ کیے گئے یا بنائے گئے کالے یا مقامی لوگ تھے جن پر بہت زیادہ اثرات اسی برطانوی نوآبادیات کے تھے. تو وہ جو نوآبادیاتی صورتحال اور اس کے بعد جو ایک ماہ بعد نوآبادیاتی صورتحال ہے، اس نے کس طرح سے ہم لوگوں کو متاثر کیا. تو ایشیا کا قضیہ تو ہم جانتے ہیں، یا اپنے ہاں کے حالات ہندوستان کے تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن افریقہ کے جو حالات تھے اور وہاں ان کے ساتھ جو ان ایک تحقیری شناخت ہے، یعنی ان کی شناخت کو جس حقارت کے ساتھ دیکھا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا. اگر ہم ابھی بھی امریکہ میں نسل پرستی کے حوالے سے دیکھیں اور بہت سے ممالک میں ایک خاص نسل پرستانہ رویہ دیکھیں، تو وہ سب چیزیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو چنوا چیبے نے بھی اسی استعماریت کے بارے میں لکھا، ماں بعد نوآبادیاتی صورتحال کے حوالے سے. ان کا جو پہلا ناول ہے تھنگس فال اپارٹ، جب وہ سامنے آیا تو آتے کے ساتھ ہی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے انگریزی زبان میں اس ناول کو لکھا تھا، اور سامنے آتے کے ساتھ ہی وہ ایک
موقف تھا. ایک بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ انگریزی ادیب جو افریقہ کے بارے میں لکھ رہے تھے، جس میں جوزف کانرڈ کا نام بہت اہم ہے، جس نے ہارٹ آف ڈارکنیس کے نام سے اپنا ناول لکھا، قلب ظلمات کے نام سے، جس کا ترجمہ محمد سلیم الرحمان صاحب نے کیا ہے. تو اب اس موقف کے سامنے ایک مقامی شخص یا ایک افریقہ کا شخص اپنا موقف جب اسی زبان میں سامنے رکھتا ہے اور وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس مخصوص نسل پرستانہ رویے کی نشاندہی کرتا ہے، تو وہ سامراجی دنیا میں یا اس ملک میں یا لوگوں کے سامنے وہ جو ایک بیانیہ ہے اس کو کیسے لیا جاتا ہے، اس پر کس طرح سے ایک رد عمل آتا ہے، اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ اسے کس طرح سے تسلیم کرتے ہیں. تو تھنگس فال اپارٹ سامنے آنے کی صورت میں، جس کا ترجمہ بکھرتی دنیا کے نام سے اکرام اللہ صاحب نے کیا، اور اس کتاب میں بھی فاروق حسن صاحب کا ترجمہ شامل ہے، جس میں اس کے کچھ ابواب ہیں جو اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو وہ جو ایک صورتحال ہے، یعنی مقامی موقف جب سامنے رکھا جاتا ہے تو اس صورتحال کو باہر کی دنیا کیسے دیکھتی ہے اور اپنے اوپر تنقید وہ کس طرح سے سنتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے، اس پر ان کا ایک خاص رد عمل کیا ہوتا ہے، تو وہ سب ہمیں اس کتاب میں نظر بھی آتا ہے، اور وہ ہمیں ان کے ناولوں میں بھی نظر آتا ہے. یعنی جو چنوا چیبے کے مزید ناول ہیں تھنگس فال اپارٹ کے علاوہ، انہوں نے نو لانگر دین ایز، جس کا ترجمہ بھی حال ہی میں سلیم اختر ڈھیرا صاحب نے جہنم جاگتا رہتا ہے کے نام سے کیا. اسی طرح سے مین آف پیپل، جس کا ترجمہ شاہین مفتی صاحبہ نے آپ کا خادم کے نام سے کیا. اسی طرح سے ان کا این ایرو آف گاڈ، یعنی ان کے بہت سے ناولز ہیں جو مقامی موقف کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں اس شخص کا موقف سامنے آتا ہے جو استعماری دنیا میں بیٹھا ہے، جو وہاں خود امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اپنی مقامیت کی بات کر رہا ہے، مقامی آدمی کا ایک موقف ہے جو وہ سامنے رکھتا ہے، اور نوبادیاتی صورتحال کے اس تمام تلخ رویے کو اپنا موضوع بناتا ہے، اور چن چن کر وہ باتیں کرتا ہے کہ جو ان کے علاقے کے ساتھ منسوب ہے یا اس جگہ کو ڈیفائن کرتی ہیں، ان کے بارے میں بتاتی ہیں. اب ایک وہ دنیا ہے جس کو ہمیں انگریزی ناول نگار یا انگریزی دنیا کے لوگ دکھاتے ہیں، اور ایک وہ دنیا ہے جو ایک مقامی شخص دکھاتا ہے اور بتاتا ہے. تو ان دونوں دنیاؤں کا اگر موازنہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افریقہ کے لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے دیکھا، استعماری لوگوں کی نظر میں جو ایک خاص تعصب ہے، ایک خاص تلخی ہے، ان کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر ہے، وہ کتنا دردناک ہے، وہ کتنا تلخ ہے، وہ ساری صورتحال ہمیں چنوا چیبے کے ہاں پر ایک کھل کے سامنے آتی ہے. بڑی صاف اور واضح وہ موقف دکھائی دیتا ہے. اس کتاب میں بہت سے مضامین ایسے ہیں جو پڑھنے والے ہیں، جنہیں پڑھ کے وہ درد محسوس ہوتا ہے، وہ چیزیں باقاعدہ سمجھی جاتی ہیں کہ جو انہوں نے محسوس کی اور لکھی، اور جس میں وہ بار بار بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مختلف کانفرنسز میں امریکہ کی یا مختلف یونیورسٹیز کی صرف اس لیے شرکت کرتے تھے تاکہ وہاں پر وہ یہ بتا سکیں کہ افریقہ کے لوگ خود کیا سوچتے ہیں، اور ان کو ان کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے. وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن افریقہ کو افریقہ کی بجائے کسی اور کی نظر سے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے. افریقہ پر سے یورپی استعماریت کی چھاپ جس طرح سے وہ مٹانا چاہتے ہیں، اور وہاں سے ان کے جانے کے بعد جن مسائل کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑا اور جو حالات وہاں کے خراب ہوئے، تو وہ سب چیزیں ان کے بارے میں ان کا اپنا کہنا کیا ہے. تو اس حوالے سے بس کچھ اقتباسات یہاں پر. اب جیسے کہ اس میں 2 انٹرویوز شامل کیے گئے ہیں. نجم الدین صاحب شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعارف کراتے ہیں چنوا چیبے کا، اور اس تعارف میں کچھ باتیں ہیں ان کے بارے میں. اسی طریقے سے بریڈ فورڈ کا، جس کا مبشر احمد نے ترجمہ کیا ہے، انٹرویو ہے جس میں تھوڑی سی بات چیت ہے چنوا چیبے کے ساتھ. اس میں ایک سوال ہے جہاں پر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر برطانیہ نے غلام نہ بنایا ہوتا نائجیریا کو تو پھر وہاں پر کیا صورتحال ہوتی، اور اس کے حوالے سے وہ ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ نائجیریا کو برطانیہ سے آزاد ہوئے 6 برس ہو چکے تھے، لیکن عملاً ان کے ذہن، ان کی سوچ، اس کے قائدین کا برطانیہ کی جانب دیکھنے کا انداز، اور جس طرح برطانوی مشیروں نے ملک کو چلانے کا سلسلہ جاری رکھا، اس نے سخت مزاج اصلاح پسند عناصر کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا. سب سے بڑھ کر یہ حقیقت ہے کہ جب ملک کے کچھ حصوں میں عوام کا بالارادہ قتل عام کیا گیا تو حکومت کھڑی تماشا دیکھتی رہی، جو ہمارے برطانیہ سے آزادی کے مفہوم کے برعکس تھا. چنانچہ بیافر ایک ایسی قوم کی تشکیل کی صحیح تھی جہاں حقیقی آزادی اور حقیقی خود مختاری پائی جاتی تھی. یعنی وہ جو ایک خانہ جنگی کے حالات بعد میں وہاں پیدا ہوئے، اور ان حالات سے وہ سب کتنا
کرب سے یا کتنی تکلیف سے گزرے، تو اس کا احوال بہرحال وہ یہاں بتاتے ہیں. تو اسی طریقے سے پھر وہ مزید بتاتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حقیقی آزادی اور خود مختاری کیا ہے، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ بطور مثال ہمیں بتایا گیا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں عرصہ دراز تک ہمیں ہر جہت سے برطانیہ اور مغرب پر انحصار کرنا پڑے گا. اب یہاں اگر ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں تو بہت سی چیزیں خود ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے لاگو ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یورپی تیل کی کمپنیوں کا اصرار تھا کہ تیل کی ٹیکنالوجی اتنی پیچیدہ ہے کہ ہم آئندہ 500 برسوں میں بھی اسے سمجھ نہیں پائیں گے، جبکہ ہمارا ماننا یہ تھا کہ یہ سچ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی جدوجہد کے دوران 2.5 برس میں محصور ہونے کی بنا پر صرف تیل صاف کرنا ہی سیکھ لیا تھا. ہم اس اہل تھے کہ دنیا کو دکھلا سکیں کہ افریقی عوام کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے بل پر تیل صاف کر سکے. ہم اس اہل تھے کہ دنیا کو یہ بھی دکھا سکیں کہ افریقی اپنے طیارے اڑا سکتے ہیں. ایک روایت جو شاید خود ساختہ ہے کہ ایک بیافرن طیارہ کسی دوسرے افریقی ملک میں اترا، پائلٹ اور باقی ہر عملہ باہر آیا تو ان میں کوئی سفید فام نہیں تھا. یہ دوسرا جو ملک فرانسیسی کٹ پتلی ہے، سفید فام بنا طیارے کے اڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ کہنے لگے پائلٹ کہاں ہے، سفید فام شخص کہاں ہے، اور فضا میں بغاوت کا گمان کرتے ہوئے عملے کو گرفتار کر لیا گیا. ہمیں اتنی صلاحیتیں تھیں، اتنا علم تھا کہ ہم نائجیریا میں اپنی ذمہ داریاں جس طرح ادا کر رہے تھے ہم انہیں کہیں زیادہ اعتماد کے ساتھ ادا کر سکتے تھے. تو خیر وہ اپنے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں جتنے پورے اعتماد ہیں اور جس طرح سے بات کرتے ہیں تو وہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے. انٹرویو میں گفتگو ہے کہ جس میں مورو ان سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ جو خاص طور پر جوزف کانریڈ کے حوالے سے انہوں نے مضمون لکھا اور اس میں پھر انہوں نے اس نسل پرستانہ رویے کا جس کا انہوں نے اپنے ناول قلب ظلمات یا ہارٹ آف ڈارکنس میں اظہار کیا تھا تو اس کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مضمون قلب ظلمات ہارٹ آف ڈارکنس میں بین السطور کانریڈ کے نسل پرستانہ نظریات کی نشاندہی کو مبہوت ہوئے بنا پڑھا نہیں جا سکتا. اس میں واضح طور پر نسل پرستی موجود ہے. اس کے باوجود یہ ہماری نظروں سے اوجھل رہی. ہم کانریڈ کے علاوہ باقی مغربی کلاسیکی ادب میں پائے جانے والے نسل پرستانہ عناصر سے آگہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ بہرحال ایک سوال تھا جنہوں نے ان کے سامنے رکھا، اور جواب میں اچیبے کا جواب دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میرا وہ مضمون شائع ہوا میرا کبھی کبھی کسی دلچسپ صورتحال سے واسطہ پڑ جاتا ہے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ بہت سے افراد میرے پاس آئے اور کہا میں معذرت خواہ ہوں، مجھے علم نہیں، مجھے یہ سب واقعی دکھائی نہیں دیا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تاہم کچھ ایسے بھی تھے جو آگ بگولا ہو گئے اور جنہوں نے کہا کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی، یہ بات ہی احمقانہ ہے، یہ غبی پن ہے، لیکن یہ وہ جنگ ہے جو بہرحال لڑنا ہوگی اور ہمیں لازمی کوشش کرنی ہوگی. مجھے اس کا کوئی آسان حل نظر نہیں آتا، لیکن جب تک یہ جنگ جاری رہے گی مکالمہ بھی جاری رہے گا. اور آپ کو یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اب ان کتابوں کا ایک نئے زاویے سے مطالعہ کریں اور اسی ادراک کے ساتھ وہ باقی معاملات کا مطالعہ اور مشاہدہ کریں، کیونکہ ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بنے نوع انسان کے کسی فرد سے ایسا سلوک نہ کیا جائے. اب یہاں یہ باتیں ان کی پڑھنے اور سننے والی ہیں. گویا وہ انسان سے کمتر ہے. یہ انسانیت کا وہ کم سے کم احترام ہے جس کے تمام افراد مستحق اور حقدار ہیں. وہ مختلف ہو سکتے ہیں، وہ مختلف دکھائی دے سکتے ہیں، ان کے کلچر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سب انسان ہیں. ایک مرتبہ آپ یہ تسلیم کر لیں تو گویا آپ نے جنگ جیت لی. تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے جو انہوں نے کہی. اور اس میں اور بہت سے مضامین ہیں، بہت سے پڑھنے والی چیزیں ہیں، لیکن ایک اور مضمون جس نے مجھے خاص طور پر متاثر کیا وہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کا مضمون ہے جو وطن اور جلاوطنی کے نام سے اس کتاب میں ہے، اور تناظر رسالے کا ہی ایک حصہ تھا جسے ظاہر اس میں شامل کیا گیا ہے. تو اس میں ڈاکٹر ناصر صاحب نے جتنی تفصیل سے یہ مضمون چنوا چیبے کے فن، سوانح، شخصیت، فکر، ان کی شخصیت پر، ان کے نظریات پر قلم بند کیا ہے. بڑا مفصل اور جامع مضمون ہے. تو اس مضمون کے صرف چند حصے دیکھیے کہ جس میں وہ ان کا ایک خاص نقطہ نظر بیان کرتے ہیں کہ انگریزی مصنفین نے افریقہ کو تاریخ و فکشن کا موضوع بنایا. ہر جگہ افریقہ کا ایک اسٹیریو ٹائپ تصور پیش کیا. اس تصور کو افریقی سرزمین کے تجربے، اس کی حقیقی تاریخ، ثقافت کے وطن سے اخذ کرنے کی بجائے افریقہ سے باہر نوبادیاتی تخیل میں وضع کیا گیا اور پھر کمال مہارت سے اس افریقہ پر مسلط کر دیا گیا. سفید فاموں نے افریقہ کو نیا آئین، تعلیم، انصاف کے ادارے ہی نہیں دیے، انہیں ان کی نئی شناخت بھی دی. مثلا نائجیریا کا نام دیا، مختلف قبائل کا مجموعہ کہا اور انہیں ان اس انسانی اور ثقافتی خصوصیات سے محروم ٹھہرایا جن کا حامل سفید یورپی انسان کو تصور کیا گیا تھا. چیبے کی نظر میں افریقہ کا یورپی اسٹیریوٹائپ اور اساطیری تصور ہی اس کی روح پر یورپ کا اجارہ ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں
کہ کس طریقے سے وہ اس تصور کے خلاف ہیں یا اس شناخت کے خلاف ہیں جو یورپ نے ایک تحقیر کی شکل میں ان پر مسلط کر دی ہے. تو اسی طریقے سے آگے دیکھیے. بہرحال پورا ہی مضمون خیر بہت دلچسپ ہے، لیکن اس کا ایک اور حصہ دیکھیے کہ جہاں پر ناصر صاحب لکھتے ہیں کہ اس طور چنوا چیبے کے مطابق ایکبو تصور کائنات میں ہر ایکبو شخص اور ہر ایکبو قبیلہ انفرادیت بھی رکھتا ہے اور دوسرے ایکبو لوگوں اور ایکبو قصبات سے منسلک بھی ہے. ایکبو وہاں کی زبان کا نام بھی ہے اور اس حوالے سے وہ ان کے قبیلے کی خاص شناخت بھی ہے. یہ ایک متناقض تصور ہے. ایکبویت میں شریک رہتے ہوئے اپنی انفرادیت کا تحفظ کیسے ممکن ہے؟ اس تناقض کا جواب وہ ایک ایکبو کہانی کے ذریعے دیتے ہیں. ایک صبح تمام جانور قصبے کے ڈھنڈورچی کے بلاوے پر جلسے میں شریک ہونے جا رہے تھے جو ایک عوامی جگہ پر منعقد ہونا تھا. تمام جانوروں کو حیرت تھی کہ مرغ ان کے ساتھ نہیں تھا، جبکہ اس کے پڑوسیوں اور دوستوں نے سبب پوچھا تو مرغ نے ایک ضروری ذاتی کام کا بہانہ بنا دیا. تاہم مرغ نے انہیں کہا کہ وہ جلسے کے شرکاء کو اس کی نیک خواہشات پہنچائیں اور یہ پیغام دیں کہ وہ ان کے ہر فیصلے کی بصر و چشم پابندی کرے گا. اس اچانک جلسے کے انعقاد کا سبب ایک ناگہانی پریشانی تھی جو انسانوں کی طرف سے انہیں ناحق ہوئی تھی. انسانوں نے جب سے اپنے دیوتاؤں کو خون کی قربانی پیش کرنا سیکھا تھا وہ جانوروں کا خون بہانے لگے تھے. جانوروں کی اس مجلس میں خاصے غور و فکر اور بحث اور مباحثے کے بعد یہ قرارداد منظور کی گئی کہ قربانی کے ابتدائی جانور کے طور پر مرغ کو پیش کیا جائے گا اور یہ سلسلہ تب سے آج تک جاری ہے. تو یہاں اس مثال کے ذریعے وہ اپنی بات کو بڑی ہی خوبصورتی سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. خیر ایک اور حصہ اس کا دیکھیے کہ جہاں پر کامیت اور اس کے ساتھ انسان کی جڑت یا اس دھرتی کے ساتھ انسان کی جڑت یا اپنی دھرتی سے دور ہو جانے پر جو ایک جلا وطنی کی خاص کیفیت ہے تو اس کا احاطہ وہ کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جلا وطنی سابق ایشیائی اور افریقی نوآبادیاتی ممالک اور مغرب کے متعدد ادیبوں کا مسئلہ ہے. اگرچہ نوآبادیاتی ملکوں اور یورپ کے ادیبوں کی جلا وطنی کے مختلف ہیں مگر ایک بات ان سب میں مشترک نظر آتی ہے کہ ان کا وطن ان کی تحریروں میں ایک قسم کی آرکی رائٹنگ کی صورت میں موجود ہے. گھر واپسی یعنی ہوم کمنگ کی آرزو سے ان کے تخیل میں ایک الاؤ سا روشن ہو جاتا ہے. وہ ایک اجنبی ملک کا آب و دانہ کھاتے ہیں مگر ان کی روح کے چاک پر اس مٹی سے نئی نئی صورتیں خلق ہوتی رہتی ہیں جہاں ان کی آول نال گڑی ہوتی ہے. جدائی اور کھوئی ہوئی جنت کا احساس جلا وطنی کا عمومی تجربہ ہے. ظاہر ہے یہ تجربہ خود اپنے وطن میں رہنے کے تجربے کی نقل ہے نہ کہ اس کے مماثل. وطن کی جنت ہونے کا ادراک وطن میں نہیں جلا وطنی میں ہوتا ہے. لہٰذا جلا وطنی ایک ایسا تناظر ثابت ہوتی ہے جو وطن کا ایک نیا معنی روشن کرتی ہے. تو وطن کی اہمیت جلا وطنی میں کیسے بڑھ جاتی ہے اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر ہم یہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ چنوا چیبے نے اپنے آخری خطبات کا عنوان وطن اور جلا وطنی کیوں رکھا. صرف اس لیے نہیں کہ وہ امریکہ میں مقیم ہے بلکہ اس لیے بھی کہ انگریزی میں لکھنے انگریزی ادبیات کی تدریس میں مشغول رہنے کی بنا پر وہ ذات کی سطح پر بھی جلا وطنی کا ایک تجربہ کر رہے ہیں. اپنی کہانی کسی اور کی زبان میں لکھنا خاص طور پر اس زبان میں جس کے ادیبوں کی ایک بڑی تعداد نے زخم بھی دیے ہوں اپنے وطن سے ایک اور طرح کی جدائی اور کھوئے ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے. یہ گھر واپسی کی ایک ایسی اڈیسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. کیا کوئی ایسی جلا وطنی ہے جو وطن کی جنت کی یاد کو دل سے مٹا دے؟ تو کس خوبصورتی سے انہوں نے اس پوری کیفیت کیا یا اس تمام صورتحال کا احاطہ اس مضمون میں کیا ہے جس میں چنوا چیبے کو بار بار ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑا اور وہ تمام چیزیں جو انہوں نے محسوس کی ان سب کی جھلک اس ساری مابعد نوآبادیاتی صورتحال کی کیفیت کشمکش وہ سب کچھ اس کتاب میں بڑی خوبصورتی سے عیاں ہے. تو چنوا چیبے کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی کتاب فی الحال اور کوئی نہیں. ضرور پڑھیے. آپ کا بہت شکریہ.